خواندار جس طرح گھر کو چلانے کے لیے آپ کو ایک بجٹ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں اور پھر آپ اس کو مختلف جگہ پہ استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں، اس طرح ملک کو چلانے کے لیے بھی پیسہ چاہیے اور وہ پیسہ ٹیکسوں کی شکل میں آتا ہے۔ مگر پاکستان کی کل آبادی کا محض 2% براہ راست ٹیکس ادا کرتی ہے، جس کی وجہ سے بالواسطہ ٹیکسوں کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ حکومت کیوں براہ راست ٹیکس وصول کرنے میں ناکام ہے اور کیا اس ناکامی کے بعد ان کا حق حکمرانی رہ جاتا ہے؟ یہ ہے وہ سوال جس پہ آج ہم بات کریں گے۔ میرے مہمان ہیں مفتاح اسماعیل، معاون خصوصی برائے وزیر اعظم، چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ، چیئرمین بورڈ آف ڈائریکٹرز سوئی سادن گیس کمپنی، ڈائریکٹر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کارپوریشن۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میاں محمد ادریس، صدر FPCCI، چیئرمین ستارہ گروپ آف انڈسٹریز، سابق ڈائریکٹر پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی، ماہر معاشیات، تجزیہ کار، ممبر انٹرنیشنل ایڈوائزری بورڈ۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خالد پرویز، صدر آل پاکستان انجمن تاجران۔ مفتاح اسماعیل صاحب، میں آپ سے شروع کرتا ہوں۔ ہم براہ راست ٹیکس کیوں نہیں حاصل کر پاتے؟ کیا وجہ ہے کہ ملک میں صرف 36 لاکھ افراد ایسے ہیں جن کے پاس NTN نمبر موجود ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ریاست کیوں ناکام ہو گئی ہے کہ ٹیکس نہیں لے پاتی؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کے قوانین خراب ہیں؟ کیا ہے ایشو؟ کیا ہے؟ شکریہ افتخار صاحب۔ اتنا مجھے یہ کوئی اس کا حتمی جواب نہیں دے سکتا ہوں میں، کیونکہ آپ پرائم منسٹر کے ایڈوائزر ہیں اور کسی کو بھی نہیں پتا ہے، مطلب یہ کہ ہم ٹیکس کیوں جمع نہیں کر پا رہے۔ ہم 65 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، ہم ٹیکس نہیں جمع کر پا رہے۔ آپ نے تو بڑا اچھا نمبر دیا کہ 2% لوگ جو ہیں ان کے پاس NTN ہے۔ اگر آپ اور اس کا جائزہ لیں تو صرف 9,17,000 ایسے لوگ ہیں جو فائل کرتے ہیں، صرف 9,17,000 لوگ، جو کہ آدھا فیصد ہو گیا۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ ایکچوئل لوگ کتنا فائل کر کے ریٹرن بھرتے ہیں تو صرف 5 لاکھ لوگ ہیں، تو یہ نمبر اس سے بھی برے ہیں۔ ہیونگ سیڈ دس، انکم ٹیکس جو ہے وہ اب تقریباً 1,000 کروڑ روپے، 1,000 ارب روپے آ رہا ہے، وچ از اسٹل ناٹ دیئر، 3.5% ہے GDP کا۔ ہماری کوشش ہے اس حکومت کی، اور اس سے پہلے اور حکومت کی بھی کوشش رہتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ڈائریکٹ ٹیکسز پہ جائیں، لیکن یہ کوشش جو ہے وہ اتنی کامیاب نہیں ہو رہی ہے۔ پاکستان کے اندر 2 وجوہات ہیں میرے خیال سے۔ ایک تو ٹیکس کلچر نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ سروسز گورنمنٹ کیا پرووائڈ کرتی ہے اس کے سامنے، اور پھر اس کے بعد کوئی اس کی سد باب نہیں ہے کہ اگر کوئی نہ دے تو اس کو ہم کس طرح جکڑیں، کیونکہ یہ بہت بڑی اکانومی جو ہے یہ انفارمل ہوتی ہے۔ حکومت کی کوشش ہے اس بار، اور آپ دیکھیں کہ 2 لاکھ ٹیکس پیئرز کو ہم بڑھا چکے ہیں۔ ہماری بڑے مختلف اقدام ہم نے اٹھائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں اور ڈائریکٹ ٹیکس کر لیں اور انڈائریکٹ ٹیکس سے ذرا سا دور ہٹ جائیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اس حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں اور آپ نے اس سیاسی پارٹی کا مینیفیسٹو تحریر کیا ہے جو برسوں سے پاکستان میں اقتدار میں ہے، تو برسوں سے اقتدار میں رہنے کے باوجود یہ مسئلہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، یا آپ اس مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں؟ مسئلہ جو کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جواب اس کا آسان نہیں ہے، مطلب اوبویسلی مسئلہ تو ہم کو پتہ ہے کہ کیا ہے، اور یہ بات بھی آپ کی درست ہے کہ 2 مرتبہ مسلم لیگ کی 2.5 سال کی ٹرمز پہلے آئی تھی، جو کہ اوبویسلی لمبے ریفارمز کے لیے ناکافی ہے۔ اس بار الحمدللہ پھر 2.5 سال ہو گئے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں، اور میں نے جیسے گزارش کری کہ 2 لاکھ لوگوں کو ہم نیٹ میں لے کے آئے ہیں، اور ابھی بڑے ہم نے اور اقدام اٹھائے، جیسے کہ ود ہولڈنگ ٹیکس، شاید اس کے اوپر بات بھی ہو، وہ تاجران سے ہمارے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم کوشش وہی کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ڈائریکٹ ٹیکس میں لے کے آ جائیں نیٹ کے اندر، تاکہ باقی سب لوگوں کے اوپر بوجھ کم سے کم پڑے۔ لیکن حکومت جو ہے بالکل اس کو یہ بات کا پتہ ہے کہ جو ہے ہم ٹیکسز کو بڑھانا چاہیے ڈائریکٹ کا، اور ہم اسی کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا آپ اپنے FBR کو اور CBR کو وہ طاقتیں دینے کے بارے میں کبھی بیٹھ کے پرائم منسٹر ہاؤس میں سوچتے ہیں کہ اتنی طاقت دے دی جائے جتنی ہمارے ہمسائے ملک میں ان محکموں کے پاس ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ہم کو FBR کو امپاور ضرور کرنا ہے، یہ بات آپ کی درست ہے، سنجیدہ گفتگو ہوئی ہے؟ بالکل اس پہ بات ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات دیکھیے کہ ہم کو افسران کو اس قسم کا ڈسکریشنری پاور نہیں دینا ہے، ایسے ثوابدیدی پاور ان کو طاقت نہیں دینی ہے کہ جس کے تحت وہ لوگوں کو ہراساں کر سکیں۔ تو ہم کو یہ بیلنس لے کے چلنا ہے کہ ان کو ہم رولز میں باندھیں اور اس کے بعد رولز کے اندر امپاور کریں۔ جی ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، میں اب آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ انہوں نے تسلیم کیا، ابھی تک کچھ نہیں کر سکے، اب ہم نے پوچھا ہے کہ کیا یہ پاورز دینے کو تیار ہیں؟ کہتے ہیں ہم سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن ایسی پاور بھی نہیں دینا چاہتے ہیں، وہ بے اختیار ہو جائیں۔
آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے, آپ کا ایکسپیرینس سارا کیا کہتا ہے, لوگ ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ اور جو ٹیکس کی چوری کرنے کے طریقے حکومت نے خود بتائے ہوئے ہیں, ان کا کیا کرنا ہے؟ یہ پہلے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ میں نے یورپ میں بھی دیکھا ہے, امریکہ میں بھی دیکھا ہے, کوئی آدمی خوشی سے ٹیکس نہیں دیتا, سسٹم بنائے جاتے ہیں. اور پاکستان میں تمام حکومتیں ماضی کی, موجودہ حکومت سول ہو فوجی ہوں, یہ قانون سازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں آج بھی کہ ہر قسم کی آمدنی پر بلا کسی ایگزیمشن کے مؤثر طور سے ٹیکس عائد کیا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ طاقتور طبقے جو ہیں وہ پاکستان میں فیوڈل کلچر ہے, اور پاکستان میں فیوڈل کلچر یہ ہے کہ طاقتور طبقوں پر ٹیکس عائد ہی نہ کیا جائے, جہاں عائد کیا جائے وہاں پر چھوٹ کے راستے بتا دیے جائیں, اور یہ جو نقصان ہے وہ دو طریقے سے پورا کیا جائے. پہلے انڈائریکٹ ٹیکسز جی ایس ٹی جو 17 اور 25% تک ہے, جو کہ ایک ظالمانہ ٹیکس ہے, پیٹرولیم لیوی, بجلی کے نرخ, گیس کے نرخ, اور تعلیم کا بجٹ کم کریں, صحت کا بجٹ کم کریں, ترقیاتی اخراجات کا بجٹ کم کریں, معیشت کو سست کریں. ملک میں غربت, افلاس, بے روزگاری جو دہشت گردی سے بڑا میرے خیال سے خدشہ ہے پاکستان کے لیے, تو یہ فیوڈل کلچر ہے. آپ نے فیوڈل کلچر کی دوبارہ بات کی, فیوڈل کلچر کے لیے کوئی طریقہ کار کبھی سوچا گیا کہ اگر وہ نہیں دے رہے ٹیکس تو ہم, جس طرح آپ مجھے 4 لاکھ روپے پہ ٹیکس کر دیتے ہیں, تو آپ پہلے ان کو 10 لاکھ پہ ٹیکس کر دیں, یا ان کو پر ایکڑ کے اوپر ٹیکس کر دیں, مثلاً ایک ایکڑ, اور پھر پر ایکڑ پہ جب ٹیکس کریں تو گندم کا ریٹ اور ہو, چاول کا ریٹ اور ہو, اور ان کے جو باغات ہیں ان کا ریٹ کچھ اور ہو. ہم نے یہ ڈیبیٹ بھی نہیں پاکستان میں شروع کی. مثلا اس طرح تو ہم ان کو اس ڈیبیٹ کو تو شروع کر سکتے ہیں نا. کیا خیال ہے, یہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے؟ نہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مسئلے دو ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ حل کیا ہے. دیکھیے, ایک تو یہ ہے ٹیکس کا جو آپ نے بتایا کہ ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس ہو, اور اس میں جہاں پر کچھ فارمولہ بنانا ہے وہ فارمولہ بنا دیں, منیمم ٹیکس 4 لاکھ کر دیں, 5 کر دیں, 10 کر دیں. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز ہے کہ ہمارے پاس جو کالا دھن ہے, جیسے بلاک اکنامی کہتے ہیں, وہ شاید 60% سے زیادہ ہے, اور اس کو اگر ڈاکومنٹ کرنا ہے وہ کام 3 مہینے کا ہے. لیکن بہت سے ممبران پارلیمنٹ نے کہا یہ کام اوور مائی ڈیڈ باڈی. میں نے ایک فائنانس منسٹر کو کہا کہ میں 3 مہینے میں آپ کی اکنامی کو ڈاکومنٹ کر دیتا ہوں. کہنے یار کیا بات کر رہے ہو, ہمیں نوکری سے نکلوانا ہے. اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں, کہانی کچھ نہیں ہے, خالی ٹیکس لگانا کافی نہیں ہے, آپ کو اکنامی کو ڈاکومنٹ کرنا ہے, اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہے. دیکھیے 9,000 ارب روپے کے بینکوں کے ڈپازٹ ہیں, اس کا NIC نمبر نام ہمارے پاس ہے. 3,000 نیشنل سیونگز قومی بچت اسکیموں میں نام اور NIC نمبر ہمارے پاس ہے. اس کے بعد 7,000 ارب روپے کے شیئرس ہیں, نام اور انکم ٹیکس ہمارے پاس ہے, گاڑیاں ہیں, جائیداد ہیں, پراپرٹیز ہیں, یہ سب کی ڈیٹیلز ہمارے پاس ہیں. آپ کمپیوٹر میں ڈالیے, اس کے ساتھ ریٹرن میں کمپیئر کریں اور اکنامی کو ڈاکومنٹ کر کے اس پہ ٹیکس لے لیں. عزیز صاحب, آپ مجھے بتائیں آپ کیا جواب دیں گے, کیونکہ میرے دوست کہتے ہیں جی ہماری تو آمدنی بہت کم ہے, سالانہ ٹرن اوور ہمارا کوئی 100 کروڑ روپیہ ہے, اور 100 کروڑ کے اوپر یہی کوئی 40 لاکھ ہمارا پروفٹ ہے, ہم اسی پر دیں گے. 100 کروڑ روپیہ ٹرن اوور ہے, آپ کہہ رہے ہیں 40 لاکھ روپیہ ہمارا پروفٹ ہے, اس پہ پیسہ دیں گے. ایک بات. اور دوسرا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کیوں ریزسٹ کرتے ہیں جب بھی کسی حکومت نے ڈاکومنٹیشن کی بات کی, سب سے زیادہ ریزسٹنس تاجر پیشہ نے کی. بائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے افتخار صاحب پوچھا, میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی, سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے باقی ممالک کی جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو سسٹم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں سسٹم جو ہے وہ کمپلیکیٹڈ اور کمبرسم ہو چکا ہوا ہے, اور یہ جو سسٹم ہے یہ پھر لیڈ کرتا ہے ایک, آپ نے بھی بات کی, ایکسٹرا آرڈنری پاورز جو ہیں, اس ایکسٹرا آرڈنری جو پاورز ہیں یہ لیڈ کر رہی ہیں ٹورڈز کرپشن کی طرف. میں نے ایک تجویز دی کہ ہندوستان کے اندر یہ ہیں, دیکھیں نا یہاں پہ تو کوئی دینے کو تیار ہی نہیں ہے. آپ کے گھر کے اندر 6 گاڑیاں کھڑی ہیں, 6 گاڑیوں کی مالیت 12 کروڑ روپے ہے. جس گھر کے اندر وہ گاڑیاں کھڑی ہیں اس کی خود مالیت 12 کروڑ 24 کروڑ روپے ہو گیا. جو ٹوٹیاں ووٹیاں آپ نے سونے کے اندر لگائی ہیں اس کی مالیت اور ہے. بچے آپ کے سارے باہر پڑھتے ہیں, 1 سال میں 9 دفعہ آپ باہر جاتے ہیں. ٹیکس جب آپ سے میں لینے جاتا ہوں آپ کہتے ہیں میں خسارے میں جا رہا ہوں. تو پھر کوئی نہ کوئی طریقہ کار تو آپ سے ٹیکس لینے کا مجھے بنانا ہے یا نہیں بنانا, میں وہ بات کر رہا ہوں. میں وہی جو آپ بات کر رہے تھے کہ میں جو ایکسٹراڈنری جو پاورز ہیں وہ پھر چلی جاتی ہیں ٹورڈز دی اوپن دی ڈور آف کرپشن. تو یہ جو ہماری ٹیکس کلیکشن یا ٹیکس کلیکٹنگ مشینری جو ہے نا افتخار صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوور دی پیریڈ ان کے پاس ہیومن ریسورسز اتنے نہیں ہیں,
نمبر آف جو فائلرز ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جو آج کل ٹیکنالوجی پوری دنیا میں رائج ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں 3 مہینے میں کر سکتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات کافی حد تک آپ کی ٹھیک ہے کہ لوگ کافی ریزسٹ کرتے ہیں ٹیکس دینے کے معاملے میں, کیونکہ ہمارے ہاں ٹرانسپیرنٹ ٹیکس کلچر نہیں ہے, پھر ٹرانسپیرنٹ سسٹم نہیں ہے. پھر ایک اور بہت بڑی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا FBR کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ ایٹیچیوڈ بھی ایک بہت بڑی پرابلم ہے, کیونکہ ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ ٹیکس کلیکٹنگ ایٹیچیوڈ نہیں ہوتا, وہ ادر وے راؤنڈ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے لوگ ٹیکس نہیں دے پاتے. میں بریک پہ جا رہا ہوں, بریک سے واپس آ کے FBR کے اس ایٹیچیوڈ کے بارے میں بات کریں گے اسماعیل صاحب سے. فاضل صاحب میں جا رہا ہوں, بریک پہ جائے گا نہیں, میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک فاضل صاحب. ہم ٹیکس کے نظام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے تھے کہ FBR کا جو رویہ ہے وہ درست ہے. میں ان سے بات کرنا چاہوں گا, خالد پرویز صاحب سے. خالد صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, FBR کا رویہ درست نہیں. آپ بڑے اچھے ہیں, آپ ٹیکس دینا چاہتے ہیں, FBR آپ کو مجبور کرتا ہے آپ ٹیکس نہ دیں. اصل میں بالکل درست کہا انہوں نے کہ ہمارے یہاں جو ٹیکس ادا کر رہا ہے نہ ٹیکس اکٹھا ہونے کی وجہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو محکمہ FBR جسے کہتے ہیں جو ٹیکس ادا کر رہا ہے وہ اپنی آنے والی نسل کو یہ بات کہہ جاتا ہے کہ آپ اس نیٹ میں نہ آنا. نیٹ میں بندے ہی بہت کم ہیں. پہلے دیکھیں میری بات سنیں, نیٹ میں بہت بندے ہیں, آپ دیکھا جائے تو پوری قوم, کتنے بندے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب 9 لاکھ آدمی ہیں بس. 9 لاکھ بھی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے, حکومت ایک تاجروں کی حکومت ہونے کے ناطے وہ بالکل ناکام ہو چکی ہے. ایک تاجر اگر پیسہ اکٹھا کرنے میں, ٹیکس نیٹ کو درست کرنے میں ناکام ہے تو پھر یہ ناکامی حکمرانوں کی ہے. وہ ناکام اس لیے ہوئی ہے کہ آپ ٹیکس نہیں دے رہے نا. دیکھیں ہم اگر آپ ٹیکس دیں تو وہ کامیاب ہو جائے گی, پیسہ آئے گا اس کے پاس. کہ آج آپ کو یاد آیا کہ ہم ٹیکس نہیں دے رہے. نہیں, مجھے 1999 سے یاد آیا جب آپ سے پہلی دفعہ کہا گیا ڈاکومنٹیشن میں آئیں تو آپ نے شٹر بند کیے اور سب کے سب مری چلے گئے اور نتھیا گلی چلے گئے. یہ بھی جو ود ہولڈنگ ٹیکس کا جو کالا قانون ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں تعلیم یافتہ اور پڑھے لکھے تجربہ کار لوگوں کی کمی نہیں ہے. پھر انہیں ورلڈ بینک سے جو لینا پڑتا ہے, جو گائیڈ لائن لینی پڑتی ہے, وہ تو چاہتے ہیں قوم کو برباد کر دیں. اس میں ایک ایسی جنگ چھیڑ دی ہے جس سے ہماری معیشت تو پہلے بیمار تھی, لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے, دوسرے مسائل کی وجہ سے, اور بیمار معیشت پر ٹریڈ ہماری برباد ہو چکی. خالد صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ لاہور کا کوئی بھی شاپنگ مال جو ہے وہ کیا اس میں ہر وہ چیز موجود نہیں جو لندن کے کسی شاپنگ مال میں پڑی ہے؟ میرے سوال کا جواب دیجیے مجھے. یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے. ہے یا نہیں, ہے یا نہیں ہے. اچھا, اس میں ساری جو سمگل آئٹمز ہیں کیا ان پہ ٹیکس نہیں لینا چاہیے, ان کو اٹھا نہیں لینا چاہیے دکانوں سے؟ یہیں پر تھوڑی دیر کے لیے آپ رکیں کہ سمگلنگ آئٹم جو ہے, آپ شام کو میرے ساتھ آئیں, میں آپ کو کنٹینر جو ہے ان کی لائنیں دکھاتا ہوں, میں نکلواتا ہوں اسے. آپ تو بیچتے ہیں, آپ تو سپورٹ کر رہے ہیں سمگلنگ کو. وہ سب سے پہلا راستہ ہے, سب سے پہلا راستہ ہے کہ جن راستوں سے آتی ہے, گزر کے آتی ہے, وہ کون لوگ ہیں؟ سر آپ کے دکانوں سے کیوں نہ اٹھائی جائے؟ دکانوں سے تو بعد کی بات ہے, جو ہزاروں کی تعداد میں کنٹینر رکھوالا ہے, اس ملک کے ساتھ غداری کر رہا ہے, اس کو نہیں آپ جو بیچ رہا ہے وہ غداری نہیں کر رہا. یہ میری بات سنیں, تاجر جو خرید رہا ہے بیچ رہا ہے, ہم کہتے ہیں یہ بھی غلط ہے. اپنے ملک کی جو ہماری انڈسٹری مر رہی ہے اور ہم خالد پرویز صاحب ایک سبزیاں جو باہر سے بیچ رہے ہیں آپ اپنے شاپنگ مالز میں, ان شاپنگ مال کی سالانہ ٹرن اوور آپ کے نزدیک کم سے کم کیا؟ دیکھیں جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا جو ٹرن اوور جو ہے اس میں پروفٹ کی جو ریشو, بعض آئٹمیں ایسی ہیں جس میں بہت کم ہے, بعض آئٹمیں ایسی ہیں جس میں بہت زیادہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 35 لاکھ لوگ ریٹرن بھرتے ہیں, چاہے نیل بھرتے ہیں, اس میں سے 6 یا 7 لاکھ ٹیکس ادا کر رہے ہیں, یہ میری نااہلی. آپ کام نہیں کرنا چاہتے, آپ کے پاس ہر چیز کا ڈیٹا ہے, آپ کے پاس ہر بینک اکاؤنٹ ہے, پھر آپ یہ
کوچے گنڈوں کے ساتھ اس ملک کی معیشت کو برباد کرنے اسماعیل صاحب آپ کام نہیں کرنا چاہ رہے, وہ سمگلنگ کی آئٹم بھی بیچتے ہیں, وہ ٹرن اوور بتانے کو تیار نہیں ہے کہ شاپنگ مال کا ٹرن اوور کیا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کھلے عام چیز بک رہی ہے. اور یہ دونوں حضرات کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آر کے جو لوگ ہیں وہ نااہل ہیں, وہ ہمیں کام ہم سے لینا نہیں چاہتے, یہ تو دینے کو تیار ہیں. یہی عجیب بات ہے, وہ دینے کو تیار ہے اور آپ کے محکمہ لینے کو تیار نہیں ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کو بتاؤں ود ہولڈنگ ٹیکس کیا ہے. پلیز ود ہولڈنگ ٹیکس ہم 1% ہمارا ریونیو آئے گا, 35 ارب روپے کا میجر ہے ٹوٹل, 3100 ارب روپے کی ہمارا ٹارگیٹ. تو ہم یہ ریونیو میجر نہیں ہے. ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے وہ ہم چھوٹی سی پینلٹی ان حضرات پہ لگانا چاہ رہے ہیں جو کہ ٹیکس فائلر نہیں ہے. دیٹس اٹ. اور چھوٹی سی سر ہم فائنل ٹیکس بھی دیتے ہیں, میں خود ٹیکس دیتا ہوں تو پھر بھی میری ود ہولڈنگ ٹیکس کرتا ہے. ہوتی ہے بالکل. آپ اور وہ میں لکھ کے بھی دیتا ہوں کہ میں نے اتنا دیا, لیکن کوئی میری بات, یعنی کہ بجلی کا بل جو ہے اس پہ آپ مجھ سے ود ہولڈنگ لیتے ہو, ٹیلی فون پہ لیتے ہو. جب میں اپنا انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرتا ہوں ساتھ میں وہ دیتا ہوں, آج تک کسی نے واپس نہیں کیا. اچھا میں اس پہ اب ود ہولڈنگ ٹیکس پہ آتا ہوں. پہلے دیکھیں جو بڑا آسان سا ہے, ہم نے کہا روز کے 50,000 روپے کے مستثنا ہے, اس کے اوپر اگر آپ ڈیلنگ کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ سال کا 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کا آپ کا ٹرن اوور ہے, 1 کروڑ 80 لاکھ روپے کا, تو اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے. اس سے زیادہ اگر ٹرن اوور ہے تو ہم آپ سے 2 گزارشات کر رہے ہیں, یا آپ اپنے آپ کو رجسٹر کرا دیں اور فائل کر دیں, یا آپ 0.3 یا 0.6% دے دیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ٹیکس دیں, ہم کہہ رہے ہیں رجسٹر کرا لو. اس کے بعد یہ انجمن تاجران کے جو لیڈران آئے تھے, میاں صاحب بھی تشریف لائے تھے, ان سے اسحاق ڈار صاحب کی ایک ایگریمنٹ ہو گیا تھا جس کے تحت انہوں نے 2-3 ان کے جو 3 ابہام تھے کہ بھائی ہمارے کیپٹل کو کیا ہوگا, ہم پہلی مرتبہ اس کو نیٹ میں لے کے آئیں گے, ہمارے ٹیکس ریٹس کو کیا ہوگا, ہم نے کہا ہم ساری چیزیں حل کر دیں گے. جو آپ ثوابدید پاور جس سے آپ ڈر رہے ہیں ایف بی آر کے, ہم وہ ختم کر کے آپ کو دے دیں گے, آسان کر دیں گے. کتنا آپ نے بتایا کتنے کے بعد یہ ٹیکس ریٹرن جمع کرائیں؟ 1 کروڑ 80 لاکھ روپے تک کوئی 1 کروڑ 80 لاکھ کا جو ان کا ٹرن اوور ہے اس پہ آپ نے ان سے لیں گے, اور اس کے بعد آپ نے ان کو کہا کہ آپ جمع کروائیں. بالکل. اس کے اگر یا جمع نہ کروائیں تو آپ کم از کم ریٹرن جمع کرا دیں. اچھا ایک بات اس میں اسماعیل میں پوچھنا چاہوں گا, فائلر اینڈ نان فائلر. دیکھیں اب میں فائلر ہوں, میں جمع کراتا ہوں, لیکن پھر بھی آپ مجھ سے اگر آپ کہتے ہیں یہ ٹیکس دیں تو پھر زیادتی ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں فائلر کے اوپر دیکھیں نا, میں چیک دے رہا ہوں, میں بینکنگ کر رہا ہوں نا, میں چیک ویک دے رہا ہوں, اب میرا سارا بینک میں وہ پیسے تو کٹ رہے ہیں, حالانکہ میرا انکم ٹیکس جمع کرایا جاتا ہے, تو اس میں ان کو دقت ہے, اس کا کیا حل ہے؟ افتخار صاحب اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کا ٹیکس یہ والا نہیں کٹے گا. سر مجھے واپس کون کرے گا؟ سب کٹے گا ہی نہیں نا سر, کٹے گا ہی. کٹ رہا ہے نا سر. فائلر کا اگر آپ کا بینک غلطی کر رہا ہے, اگر فائلر بینک نہیں غلطی کر رہا, میرا خیال ہے کہ آپ بینکوں کو یہ کہیں کہ جو لوگ اپنے این ٹی این نمبر بینکوں کو دے دیں ان کا نہ کاٹیں. نہیں سر, گزارش یہ ہے کہ آپ کو فائلنگ دینی پڑے گی. دیکھیں این ٹی این نمبر 35 ہم فائلنگ بھی دے دیں گے, بس تو کافی ہے. اس کے بعد نہیں کٹے گا. اب میری دوسری طرف آئیے, یہ کہہ رہے ہیں اپنا میرے محترم صدیقی صاحب کہ کوئی ایشو نہیں ہے, 3 مہینے کا کام ہے کہ سب درست ہو سکتا ہے. تو آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہ جو آپ کا الزام ہے آپ پر, آپ کی حکومت پر اور آپ حکمرانوں پہ کہ آپ نے اپنا پیسہ سارا کما کے باہر بھیج دیا, اس کو پھر ریمیٹنس کے طور پہ لایا, اس ریمیٹنس کو ہر قسم کے ٹیکس سے بری الزمہ قرار دے دیا, تو آپ نے چوری کا اتنا بڑا رستہ کھول دیا کہ جس میں آپ تو کھرب پتی بن سکتے ہیں. اور یہ جو خالد ہے یہ بیچارہ کھرب پتی نہیں بن سکتا, یہ ارب پتی بننے کے چکر میں ہے, اس لیے یہ بھی کوئی ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے. اب اس کا کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں آپ کا سوال بہترین سوال ہے, اور اس کا جواب جو ہے نا وہ 2 حصوں میں ہے. ایک تو یہ کہ دیکھیں ایک کانفلکٹ ہے, ایک کانفلکٹ ہے کہ یس اگر ہم اس پہ پابندی لگا دیں کہ آپ باہر سے پیسے لے کے آئیں گے تو آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے, اگر ہم اس پہ پابندی لگا دیتے ہیں تو یہاں پر آپ کی ٹیکس کی چوری کم ہو جائے گی, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. صدیقی صاحب کی بات درست ہے, لیکن آن دا ادر ہینڈ یہاں پہ میرا انویسٹمنٹ جو ہے پاکستان میں صرف 15% ہوتا ہے ہماری آمدنی کا جی ڈی پی کا, جبکہ انڈیا میں 30% ہوتا ہے, بنگلہ دیش میں 32% ہوتا ہے, سری لنکا میں 28% ہوتا ہے. ہم کو ان ممالک کے برابر جانے کے لیے یہاں پر سرمایہ کاری کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اگر اس وقت ہم باہر سے سرمایہ لانے والے کے اوپر پابندیاں لگائیں گے, سرمایہ کاری کرنے کے اوپر پابندی لگائیں گے, تو جو لوگوں کو, ہمارے بچوں کو, جن کو ہم کو یہاں پہ ایک پارٹی ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, اس کا کاروبار نہیں بتانا چاہتا, اس کے بارے میں پیچھے خبر تھی کہ اس کا کاروبار یہاں پہ یہ ہے, اتنا اربوں روپے کا اس کا ریمیٹنس آیا. وہ کیا کاروبار کرتا ہے بھائی کہ وہ یہاں پہ تو بیچتا ہے, یہاں پہ تو ایک ایسی چیز بیچتا ہے کہ اس سے اربوں روپے کا ریمیٹنس نہیں آ سکتا. تو یہ تو آپ چوری کا رستہ خود دکھا رہے ہیں اور غالباً خود شامل ہیں آپ اس میں. نہیں دیکھیں صاحب, جو میں آپ سے بات کر رہا تھا 2 باتیں تھیں. ایک بات میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سرمایہ کاری کم ہو جائے گی, دوسرا یہ کہ سرمایہ کاری افیم پر آئے, ہیروئن کے پیسوں کی آئے, حرام کے پیسوں کی آئے, رشوت جو کمائی جا رہی ہے اس کی آئے, جو کمیشن کھایا جا رہا ہے اس کی آئے, تو وہ لیگل ہو جائے گی. سر جب دوسرا جواب, میرا دوسرا پارٹ سن لیں گے تو شاید آپ, پلیز دوسرا جواب اس کا یہ ہے
کہ 16-17 ارب ڈالر ہم کو ہمارے پاکستانی بھائی وہ بھیجتے ہیں جو کہ باہر محنت مزدوری کر رہے ہیں اپنے گھر کے بچوں کی کفالت کے لیے یہاں پہ پیسے بھیجنے، جو لیبر ریمیٹنس آتا ہے ہمارے پاس، ورکر کا ریمیٹنس آتا ہے، ہم اس کے اوپر پابندی تو نہیں لگائیں گے۔ نہیں، وہ تو آتی کسی نہیں ہے، وہ تو ہر اکاؤنٹ میں آتی ہے اور پتہ لگتا ہے کتنی آتی ہے۔ ایک میرے اکاؤنٹ میں یکدم اگر کروڑوں ڈالر آنے شروع ہو جائیں، لاکھوں ڈالر آنے شروع ہو جائیں تو یار اس کا تو خیال کرو۔ دیکھیں پاکستان کے اندر کروڑ اربوں ڈالر جو ہے وہ عموماً بینک میں نہیں آتے، کروڑ اربوں ڈالر نہیں آتے۔ لاسٹ ریمیٹنس جو پچھلے ہفتے کے آئی ہیں وہ کتنی ہیں؟ اور 16 ارب ڈالر میں گزارش کر دوں، میں بتا دیتا ہوں 16 ارب ڈالر ایک فگر آپ کو دے دوں، ایک فگر دے رہے 2001 میں پاکستان میں جو ٹوٹل ریمیٹنسز آئی تھیں وہ 1.5 ارب ڈالر کی تھی، اب آئی ہیں 18.5 ارب ڈالر۔ یہ کدھر سے آ گیا؟ یہ آپ کا خیال ہے کہ یہ جو باقی 16 ارب ڈالر ہے یہ وہ غریب جو محنت کرنے والے انہوں نے بھیجا ہے؟ بالکل نہیں جناب، یہ کیا کر رہے ہیں اسماعیل؟ آپ کیسی بات کر رہے ہیں افتخار صاحب؟ یہ پاکستانی جو لاکھوں پاکستانی رہ رہے ہیں، مطلب لاکھوں پاکستانی 50 60 70 لاکھ پاکستانی جو ملک کے باہر رہ رہے ہیں، جو 200 400 ڈالر اپنے گھروں میں بھیج رہے ہیں، جو پھر یہاں پہ آ کے اس کے 18.5 بلین ڈالر اس کے ہیں۔ جمپ کتنا ہو گیا؟ اتنا بڑا جمپ کیسے آ گیا؟ سر 2002 وہ 2002 کی بات کر رہے ہیں، اس کو 13 سال ہو گئے۔ 13 لوگ تو واپس آ رہے ہیں یورپ سے، لوگ تو نکالے جا رہے ہیں، خلیجی ریاستوں سے نکالے جا رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، خلیجی ریاست کے اندر اب بھی پاکستانی بہت کام کرتے ہیں، ان کی معیشت کا پاکستان کے لوگ جو ہیں ہمارے جو ہیں وہ بیک بون۔ چلیں میرے سوال کا جواب دیں، یہ ریمیٹنس کے لیے آپ نے جو طریقہ رستہ دکھایا یہ کیا تھا جو آپ نے آرڈر کیا کہ جو باہر سے پیسہ آئے گا اسے سوال جواب نہیں کیا؟ یہ ہم نے نہیں کرا یہ آرڈر، یہ تو 92 میں کیا آپ نے؟ 15 سال سے چل رہا ہے، 20 سال سے۔ اس کو ہم اس وقت اگر روک لیں تو سرمایہ کاری پاکستان میں ختم ہو جائے گی، اور دوسرا جو ریمیٹنس ہمارے ورکرز کی آ رہی ہیں اس کو تکلیف دے گی۔ آپ دیکھیں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ ایک طے کر لیں، آپ کو دونوں ہر چیز کو بیلنس کر کے چلنا ہوتا ہے۔ میں بریک پہ جا رہا ہوں اور ایک سوال میں دوبارہ کروں گا کہ جو ورکرز کی ریمیٹنس تھی ان کا بھی ایک سلیب ہم طے کر لیتے ہیں کہ 10 سالوں میں کتنی آئیں، ٹھیک ہے؟ وہ تو آپ کے علم میں ہوں گی۔ اس سے زیادہ جو جمپ ہے اربوں روپے کا، اس کو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ جو اربوں روپے کی ریمیٹنس آ رہی ہیں افراد کو آ رہی ہیں یا خاندانوں کو آ رہی ہیں۔ خاتون حضرات میں جا رہا ہوں بریک پہ، جائے گا نہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ خاتون حضرات اسماعیل صاحب سے بات ہو رہی تھی غیر ممالک سے آنے والے پیسے کے حوالے سے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے جو محنت کش باہر گئے ہیں وہ اپنے خاندانوں کو پیسہ بھیج رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ہم نے اس سے سوال اٹھایا ہے کہ بالکل صحیح، لیکن وہ افراد اپنے گھروں کو بھیج رہے تھے، اب کچھ افراد کے اکاؤنٹس میں جو کروڑوں روپے کے پیسے آ رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس کا ہمیں سر جواب چاہیے۔ میری گزارش اتنی ہے کہ اگر 18.5 بلین اس سال آئیں اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ 20 بلین اگلے سال آئیں گے، اس میں سے 95% میرا اندازہ ہے کہ وہ ورکر ریمیٹنس ہی ہوتی ہیں۔ تھوڑا سا 200-400 ملین ڈالر جو ہیں وہ مطلب لوگ پیسے گھما کے بھیجتے ہوں گے، ایک بھاری اکثریت 95% جو ہے وہ ورکر ریمیٹنس ہوگی، اور اس کے اوپر اگر آپ ٹیکس کے اوپر کچھ ڈالیں گے یا اس کے اوپر مداخلت کریں گے تو یہ ورکر ریمیٹنس ہماری اکانومی کے ایک بڑی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، اس کو ہم رسک نہیں لے سکتے۔ جی صدیقی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اب آپ دیکھیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے اور میرا کاروبار عام سا کاروبار، یہاں سے میں تنخواہ لیتا ہوں اس ادارے سے، یک دم میرے بینک اکاؤنٹ میں باہر سے پیسے آنے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ پیسے یہاں پہ میں لگانا شروع کر دیتا ہوں، پھر یہاں سے لگا کے میں امیر ہوتا جاتا ہوں، لوگ مجھے سلام کرتے ہیں، میری گاڑیاں بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ مجھے وہ یہ پوچھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ جب میرے پاس آئیں گے میں کہوں گا بھئی میرے تو باہر چچا کے زاد ہیں، وہ بہت اچھے کاروبار کرتے ہیں، ان کو یکدم خیال آ گیا کہ افتخار احمد بہت غریب ہے، اس کی اب مدد کرنی، وہ میری مدد کر رہے ہیں، تو کیسے روکیں گے آپ انہیں؟ افتخار صاحب پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایف بی آر کے چیئرمین نے اب سے کچھ سال پہلے سینٹ کمیٹی کو ایک بیان دیا تھا، ریکارڈ پر ہے، سینٹ کمیٹی کو، اخباری بیان نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ پابندی لگا دی جائے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے تو جو ٹیکسوں کی آمدنی ہے وہ دگنی ہو جائے گی، یعنی اس سال کا ہدف اگر 3000 ارب ہے وہ 6000 ارب ہو جائے گا صرف اس پابندی کے لگانے سے۔ نمبر ایک، اب آ گئی انویسٹمنٹ۔ پچھلے سال پاکستان میں جو ٹوٹل انویسٹمنٹ آیا ہے باہر سے وہ 907 ملین ڈالر، اور یہ ان ملکوں سے نہیں آیا جہاں سے ریمیٹنسز آئی ہیں، یہ مختلف ملکوں سے آیا ہے، لیکن آپ کی بلک ریمیٹنسز جو آئی ہیں وہ دبئی اور سعودی عرب سے آئی ہیں، کوئی 60%۔ تو یہ 907 ملین تو کوئی انویسٹمنٹ ہی نہیں ہے پورے پاکستان، آئل اینڈ گیس، بینکنگ سیکٹر، فرٹیلائزر سیکٹر، تو یہ تو ون آف دی لوئسٹ ان دی ورلڈ ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ 3000 ارب روپے کا نقصان اکارڈنگ ٹو فارمر ایف بی آئی چیئرمین، سینٹ کمیٹی کا بیان ہے، یہ تو ایک چیز ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا
کہ جیسے ہمارا ریمیٹنسز بڑی ہیں، ہمارا ایف ڈی آر کا انویسٹمنٹ جو اس کا انویسٹمنٹ ہے وہ پچھلے سال $1.5 ارب سے 907 آ گیا. تیسری میں آپ کو بتا رہا ہوں پاکستان کا مسئلہ بڑا سمپل ہے. ایک تو میں نے آپ کو یہ فیکٹر بتایا، دیکھیے میری ایک ریٹرن ہے، میں نے اس میں لکھا کہ میرے پاس 5 لاکھ روپیہ بینک میں پڑا ہے، ایک میرے پاس 1000 گز کا مکان ہے، دیٹس اٹ. اب جب آپ نے تمام ڈیٹا وہاں ڈالا تو پتہ چلا کہ میرے بینک میں تو پڑے ہیں 15 لاکھ روپیہ، نیشنل سیونگ میں پڑے ہیں 2 کروڑ روپیہ، اور میرے پاس 2,000 گز کے 4 بنگلے ہیں. آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ اس کے اکاؤنٹ فریز کریں کہ بھائی آپ نے 15 لاکھ ڈکلیئر کیا تھا، بینک کو لیٹر لکھیں کہ اس کا یہ پیسہ مجھے بھیج دیں. اسی طرح نیشنل سیونگ کا کریں، آپ کہیں کہ بھائی آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا، آپ نے فراڈ کیا ہے، اس پیسے پہ ٹیکس کون دے گا؟ میرا جو اکاؤنٹ ہے، آپ کا اکاؤنٹ ہے، اس میں جب آپ بینک میں جمع کرتے ہیں آپ انکم ٹیکس دے چکے ہوتے ہیں. یہ کون سا آدمی ہے جو کروڑ؟ یہ کہیں گے کہ جنہوں نے سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرائے ہیں ہم ان سے ود ہولڈنگ ٹیکس لیتے ہیں اس لیے وہ لیگل ہے. نہیں، تو ود ہولڈنگ ٹیکس تو آپ کے ٹیکس تو ہوتا ہے 20%، ود ہولڈنگ ٹیکس ہوتا ہے 0.3%، وہ بھی ریٹرن ہو جاتا ہے. میرا کہنا یہ تھا، یہ کہیں گے کہ وہ ڈاکومنٹیشن میں آ گیا. یہی تو فراڈ ہو رہا ہے نا. میں نے یہ دیکھا کہ 9,000 ارب روپے کی ڈپازٹ ہیں پاکستان میں، تو جو ریٹرن مل رہا ہے اس پہ 10% ٹیکس جا رہا ہے. اس 10% کا ٹیکس جب حکومت کے پاس گیا تو کیا اس نے اس کو ڈاکومنٹ کر لیا؟ کیا اس کو کہا کہ بھئی یہ تمہارا پیسہ کہاں، اس کے ریٹرن لے آؤ، اس پہ ٹیکس دے دو؟ میں نے فیگر گورنمنٹ آف پاکستان کو دی ہیں کہ یہ جو میں فارمولہ بتا رہا ہوں اس سے 3 مہینے میں 2,000 ارب روپیہ آپ کا جنریٹ ہوگا، آپ کی اکنامی ڈاکومنٹ ہو جائے گی. تو کہنا یہ رہا کہ جی یہ کریں گے تو ہمارے اپنے پیر پہ کہاڑی ماریں گے تو پارلیمنٹ اٹھا کے پھینک دے گی، نو کانفیڈنس لے گی کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہم سے ٹیکس لے رہے ہیں، اوور مائی ڈیڈ باڈی یہ کام ہوگا. دیکھیے یہ کام خالد صاحب آپ کیا طریقہ کار سوچتے ہیں؟ آپ کو ٹیکس دینا چاہیے؟ مثلا جو 17% آپ مجھ سے لیتے ہیں، یہ جو میں ہوٹل میں کھانا مانا کھاتا ہوں، کیا گارنٹی ہے کہ جو میں کھانا کھاتا ہوں 17% دے کے آتا ہوں وہ ہوٹل والا ان کو دیتا بھی ہے نہیں دیتا؟ کیونکہ وہ تو بچاتا ہے. اگر ہوٹل والا اپنی انکم ڈکلیئر کر دے، اپنا ٹرن اوور ڈکلیئر کر دے تو اس کا ٹرن اوور 2 کروڑ کا ہے، وہ 2 کروڑ شو نہیں کرنا چاہتا، وہ 1.80 لاکھ شو کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کو ٹیکس نہ لگے. لیکن اس میں وہ میرے 17% بھی کھا جاتا ہے، وہ بھی گھر لے جاتا ہے. تو یار اس کا کوئی طریقہ کار کیا میں کروں؟ یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو طریقہ کار ایسا آسان بنایا جائے کہ نوبت نہ آئے کہ وہ 2 کا 1.80 کرے. اس کو ایک میرے 17% تو دے دیں ان کو. وہ میرے 17% ان کو اس لیے دیتا جب وہ دے گا تو وہ پکڑا جائے گا. اگر وہ 17% دے گا تو اس کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا. کیوں؟ تمام راستے جتنے ٹیکس چور ہیں، جتنے اس نظام کو خراب کر رہے ہیں، وہ تمام راستے ایوانوں کی طرف جاتے ہیں. آپ بہت بڑا مافیا ہے وہ. اسماعیل صاحب آپ نے مافیا بنایا ہوا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں کہ یہ ٹیکس نہ دیں. وجہ یہ ہے کہ ان کے راستے ایوانوں کی طرف جاتے ہیں، ورنہ کیوں نہیں لیا جاتا ٹیکس؟ کوئی محب وطن پاکستانی ٹیکس سے نہیں بھاگتا، وہ بھاگتا ہے قباحتوں سے، وہ بھاگتا ہے ان کی مصیبتوں سے، وہ بھاگتا ہے جو بعد میں اس پر پریشر ہوتا ہے. صرف وہ ہمارے جو آفیسران ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ قومی خزانے میں جمع نہ ہو، ہماری جیبوں میں ڈال دے. وہ 50,000 روپیہ فیس تو دے دے گا، لیکن وہ 10,000 روپیہ ٹیکس ادا نہیں کرے گا. اسماعیل وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں نا حکمرانوں کو، ان کی گاڑیوں کو، ان کے گھروں کو، اور پھر دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ٹیکس جو آپ ٹیکس چھاپتے ہو لسٹ ایک، تو اس میں ان کا کوئی 5-7 ہزار روپے ٹیکس آتا ہے، تو پھر یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں دیکھو یہ لوگ جو بلٹ پروف گاڑیوں میں پھرتے ہیں، محلوں میں رہتے ہیں اور ایکڑوں کے محلوں میں رہتے ہیں، یہ کیا دے رہے ہیں؟ مجھ سے کیا مانتے ہو؟ اس کا بھی جواب ان کو چاہیے. اس کا بھی جواب ان کو ملنا ہمارا فرض ہے کہ ان کو بھی جواب دیں. لیکن ان کا بھی فرض ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم کوئی مافیا بنی ہے، یہ غلط بات ہے. یہ ٹیکس دیں گے، یہ بینک کٹے گا، ڈائریکٹ حکومت کی ٹریجری میں جائے گا 0.03%، یا رجسٹر کرا لیں اپنے آپ کو اور فائل کر دیں. یہ مجھے، میں سچی بات بتاؤں، میں بھی ایک تاجر کمیونٹی سے ہوں، میں بھی بزنس کمیونٹی سے، مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی میرے تاجر بھائیوں کی، جو کچھ تو اس میں ہمارے ساتھ ہیں لیکن کچھ جو ہیں جو اس کے مخالف ہیں ود ہولڈنگ ٹیکس کے. مجھے سیریسلی سمجھ میں نہیں آتی کہ کس بات کی اپیل کر رہے ہیں، یہ کس بات پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جبکہ ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ ٹیکس دیں، ہم کہہ رہے ہیں آپ صرف ٹیکس فائلر بن جائیں. مطلب اس سے اس ملک میں جب آپ نے شروع بھی کرا تھا افتخار صاحب، آپ کے ابتدائی کلامات میں آپ نے کہا کہ کس طرح بڑھایا جائے ڈائریکٹ ٹیکسز، یہ طریقہ ہے ڈائریکٹ ٹیکسز بڑھانے کا. اگر ہم یہاں پر بھی ناکام ہو جائیں، ان لوگوں کو جو کہ کھاتے پیتے لوگ ہیں، جن کا 1 کروڑ 80 لاکھ روپے سے زیادہ بزنس ہے، اگر ہم ان کو بھی نہیں لا سکتے ٹیکس نیٹ میں، تو ہم کسی کو کیا جا کے کہہ سکتے ہیں؟ پارلیمنٹیرین سے شروع کریں، سب قانون بنائیں اور ان کو بھی وہاں سے شروع ہو، پوری قوم لائن میں لگے گی. سر پارلیمنٹیرینز کی پاکستان میں پہلی مرتبہ یہ ڈار صاحب نے کرا تھا کہ پارلیمنٹیرین کی ٹیکس کی لسٹ چھاپی،
تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کون کتنا ٹیکس دے رہا ہے. اور کوئی پارلیمنٹرین جو ہے اس کو بھی استثنا نہیں ہے, اس کو بھی ٹیکس دینا چاہیے. اور میں آپ کی بات پہ ایگری کرتا ہوں. جو ٹیکس نہیں دے رہا کوئی پارلیمنٹرین پکڑا آپ نے, چلیں پکڑ کے مثال ہی بنا دیں خالد کے لیے, خالد سے پھر ہم کہیں گے آپ لینے کے لیے تیار کھڑے ہیں, سرکار لینے کے لیے تیار. یہ کہہ رہی ہے سرکار لینے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں آسان. میں آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہوں. یہ دیکھیں یہ بھی تو کوئی طریقہ نہیں کہ آپ جمع کروانے ہیں, بینک تو امانتوں کے امین ہوتے ہیں, آپ جمع کروانے تب بھی آپ کی جیب کٹ جائے, آپ نکلوا کے لائیں تب بھی آپ کی جیب کٹ جائے. بالکل یہ کیا ہوا قانون ہے. میں ایک بریک پہ جا رہا ہوں اور بریک سے واپس آ کے کس کی جیب کون کاٹ رہے پر بات کریں گے. فاضل صاحب میں جا رہا ہوں, بریک پہ جائے گا نہیں, میرے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک خواتین حضرات. عزیز صاحب آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, میں اب آپ کی طرف آ رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ ٹیکس دینے سے ہچکچاتے کیوں ہیں, اور کیا طریقہ کار ہے جو آپ کو بتایا جائے یا آپ کو منوایا جائے تو آپ ٹیکس دیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ تمام بزنس کمیونٹی جو بزنس کر رہی ہے اور جس کے پاس ٹیکسیبل انکم ہے اس کو ٹیکس دینا چاہیے. کیوں دینا چاہیے؟ کہ اس کے بغیر ہم آئی ایم ایف سے جان نہیں چھڑا سکتے. جب تک ہم آئی ایم ایف سے جان نہیں چھڑا سکتے ہماری اکانومی اور ہماری سیاست آزاد نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو میں بینگ اے بزنس ریپرزینٹیٹیو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام بزنس کمیونٹی کو ٹیکس دینا چاہیے. یہ تو ایک اصولی بات ہوگی نا, اب جو بات آپ پورا پروگرام جو ہے کہ ٹیکس کیوں نہیں ملتا, کیوں نہیں دیا جاتا, کیوں نہیں لیا جاتا, میرے خیال میں جو میرا ایکسپیرینس ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکس سسٹم جو ہے وہ سمپلیفائی ہونا چاہیے. اور میں پھر وہ بات کروں گا کہ چند ایک لوگ جو ہمارے اس وقت ایف بی آر کے سینئر آفیشلز ہیں وہ تو بہت ایماندار بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, لیکن جو نیچے تمام جو مشینری ہے وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے. جب لوگ, یہ بات خالد صاحب کی بات صحیح ہے کہ جب لوگوں کو ہراس کیا جاتا ہے تو لوگ فائلر بننے کی بجائے وہ فائلر جو ہوتے ہیں وہ بھی نکل جاتے ہیں. تو افتخار صاحب یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا فرینڈلی امیج ہونا چاہیے ایف بی آر کا, اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے. جب ہم باقی دنیا کے باقی تمام ریشو کمپیریزن کر رہے ہیں تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے ایف بی آر تو فرینڈلی تو ہونا. دنیا بھر میں جو ٹیکس کلیکشن کی جو ایجنسیاں ان کا رویہ فرینڈلی نہیں ہوتا. اچھا لیکن پالیسیز جو ہیں وہ تو فرینڈلی ہونی چاہیے, وہ تو سمپل ہونی چاہیے. سسٹم جو ہے وہ تو سمپل ہونا چاہیے کہ لوگ اس میں آئیں, نہ کہ وہ اتنا کمبرسم ہو کہ وہ اس کے لیے بوجھ بن جائے. عدلیٰ صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کیا رسید دینی چاہیے؟ بالکل دینی چاہیے اور لینی چاہیے. اور آپ کا یہ کہنا کہ ہم ان پڑھ و جاہل ہیں, ہم رسید نہیں دے سکتے کہ یہ جواز ہے؟ ہر آدمی کے پاس, آپ کے پاس موبائل ہے, آپ کے ہر دکاندار پہ چھوٹی دکان پہ بیٹھا وہ بھی موبائل لے کے بیٹھا ہوتا ہے, تو آپ کس حد تک 500 سے زیادہ کی چیز کی رسید دینی چاہیے نہیں دینی چاہیے؟ جو اوریجنل ہے, جو جتنے کی آپ سیل کر رہے ہیں اسی کی رسید ہونی چاہیے. پکی رسید ہونی چاہیے جی, بالکل. جو پکی رسید نہ دے اس کے خلاف رپورٹ ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں جی جو رسیدوں کے بغیر کاروبار ہو رہا ہے اس کے کیا کریں گے آپ؟ وہ نہیں ہونا چاہیے بغیر رسیدوں کے کاروبار. یہ آج کا جو آپ نے بات کہی, ہمارے ملک میں اگر موبائل ورسز اگر پاپولیشن دیکھی جائے تو سب سے زیادہ ہے, تو ہمیں یہ ایک ایکسکیوز نہیں ہے کہ میں رسید لکھ نہیں سکتا. رسید جو ہے وہ لکھنی بھی چاہیے, دینی بھی چاہیے اور لینی بھی چاہیے. جب تک یہ کلچر نہیں آئے گا تو افتخار صاحب ہمارے یہاں ٹیکس بھی لیکن بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ اوپر جو ہے بیٹھے, میں تو پاٹ رہا ہوں, آپ رسید دیں گے نا, دینے والا لے رہا ہے اور دینے والا دے رہا ہے. سر میری بات سنیں, ہم باہر چلتے ہیں, یہ پھل والے کی ریڈی ہے, اس سے 700 کا پھل لیں, اگر رسید دے جائے مجھے پکڑ لیجیے گا. سر اس کو سسٹم, میں کہہ رہا ہوں سسٹم کیا ہے, سسٹم کیا ڈنڈا مار رہا ہوں. جو آپ نے شروع میں بات فرمائی تھی کہ آپ اگر ایک ریسٹورانٹ پہ جاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, تو وہ 2 کروڑ روپے کا سیل کرتا ہے ہوٹل والا, تو وہ آپ کو 1 کروڑ 80 لاکھ روپے دے گا اور باقی 20% کر لے گا. اس کا حل یہ ہے, میں آپ کو اس کے 2 حل ہوتے ہیں. ایک تو ہم کو اس کی انپٹس پتہ ہوتی ہیں, اس سے ہم کر سکتے ہیں, لیکن اس کا حل یہ ہے کہ ہر صارف جو ہے وہ رسید مانگے. جب آپ نے 17% ٹیکس دیا ہے تو یہ آپ کا حق ہے کہ آپ اس سے رسید مانگیں, تاکہ وہ آپ انشور کر سکیں کہ وہ محکمے میں وہ پیسے جمع کرائیں. سر میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے, لوگوں کو اویئرنیس ہونی چاہیے. اویئرنیس ہونی چاہیے. اتنے سالوں میں بھی اویئرنیس نہیں آئی, تو میرا خیال ہے اتنے سال کے بعد ہماری تیسری نسل بیٹھی ہوئی بحث کر رہی ہوگی کہ ہم ٹیکس کیوں نہیں دیتے. اسماعیل صاحب آپ سے آخری سوال,
آپ نے جب اپنا وہ منشور لکھا آپ نے کہا کہ ہم براہ راست ٹیکسز کو بڑھائیں، آپ نہیں بڑھائے پائے، آپ اس کو اپنی ناکامی تصور کرتے ہیں؟ ہم اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ورک ان پروگریس ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 2 سال ہم کو اور دیجئے. دیکھیں جب حکومت آئی تھی تو اس وقت اکنامک کرائسس تھا، پاکستان کا بجٹ بڑھا تو نہیں پائے نا اب تک اتنا نہیں بڑھا پائے جتنا چاہ رہے تھے، لیکن ہم بڑھا لیں گے. دیکھیں نہیں، ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ 33% ٹیکس ہم نے بڑھایا ہے پچھلے 2 سالوں میں. پچھلے سال ہمارے آنے سے آخری سال صرف 3% ٹیکس بڑھا تھا. ہمارے 2 سالوں میں ہم نے 33% ٹیکس بڑھایا، تو ہم نے بڑھایا ہے. آپ جس طرح چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ڈائریکٹ ٹیکس کا رواج آ جائے جیسے کہ مغربی ممالک میں، وہاں تک نہیں پہنچے. ہم کو آپ 2-3 سال اور دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ کتنا کامیابی کرتے ہیں. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی، اگر آپ کو کوئی عہدہ دے دیا جائے، یہ ذمہ داری آپ پہ سونپ دی جائے کہ آپ ٹیکسز کو وصول کریں، تو آپ کتنے عرصے میں یہ کام مکمل کر سکتے ہیں اور کیا تجاویز آپ پیش کر سکتے ہیں؟ دیکھیے مسلم لیگ نون کا جو منشور ہے، میں پہلے آپ کو اس کے 3 جملے سنا دوں. ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان کی معیشت بیمار ہے اور ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس لگائے بغیر اور معیشت کو دستاویزی بنائے بغیر اور آئی ٹی کا استعمال کر کے اس کو ڈاکومنٹ کیے بغیر بیمار معیشت ٹھیک نہیں ہوگی. طاقتور طبقے اس کی مخالفت کریں گے، ہم ان سے نمٹ کے دکھائیں گے. اب 3 سال ہو گئے، انہوں نے بجٹ میں یہ قانون ہی نہیں بنایا. تو میرا کہنا یہ کہ جب آپ نے قانون ہی نہیں بنایا تو کوئی آدمی کیا کر سکتا ہے؟ ایک تو یہ پارلیمنٹ تیار نہیں ہے، صوبائی اسمبلیاں تیار نہیں ہیں، مسلم لیگ نون کے ممبر تیار نہیں ہیں، تحریک انصاف کے پی میں تیار نہیں ہے. نمبر 1. دوسرے یہ کہ آپ نے جو شروع میں بات کی تھی، پاکستان میں ٹیکس کی پوٹینشیلٹی ہے 8,000 ارب روپیہ سال. ہم لے رہے ہیں اس سال ٹارگٹ 3,000 ارب روپیہ. 5,000 ارب کا جو یہ شارٹ فال ہے، تو 7 سال میں 13,000 کا آپ نے قرضہ اوپر بڑھا لیا، 13,000 ارب روپے کا. اس سال قومی تعلیمی پالیسی سے آپ نے 1,400 ارب روپیہ تعلیم میں کٹوتی کر دی. 1 سال میں 1,400 ارب روپیہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. ریاست خطرے میں ہے. جب تک پارلیمنٹ قانون سازی نہیں کرے گی اور اس کے بعد اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا، ہماری ریاست کو خطرہ ہے. شکریہ. اخوان حضرات، آپ نے ٹیکس کے حوالے سے یہ گفتگو سنی. ٹیکس دینا ہمارا فرض ہے، اور اگر ہم ٹیکس نہیں دیں گے تو ریاست ناکام ہو جائے گی. حکومت کی خامیاں اپنی جگہ، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی خامیوں کو درست کریں، اپنے نظام کو بہتر کریں. مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.